آپ کو تعجب ہوگا، آج میں پڑھ رہا تھا اخبار میں، آج ہی کے اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ مہاراشٹر کے اندر، جہاں بمبئی ہے، مہاراشٹر کے اندر جو وہاں کے ریاستی وزیر ہیں، انہوں نے اسمبلی میں ایک بیان دیا ہے۔ بیان کیا دیا ہے کہ 1 سال میں لو جہاد کے 1 لاکھ سے زیادہ کیس ہمارے سامنے آئے ہیں۔ لو جہاد آپ جانتے ہیں نا، مسلمان لڑکے لڑکیوں کو بہکانے کا جہاد کر رہے ہیں۔ مسلمان لڑکے اپنے پیار میں پھنسا کر ہندو لڑکیوں کو شادی کرا رہے ہیں، یہ ان کا جہاد ہے۔ جھوٹا الزام، جھوٹا الزام۔ 1 لاکھ سے زیادہ، آج ہی کے اخبار میں لکھا ہے، جھوٹے الزامات۔ اب میں یہ سوچتا ہوں، انہوں نے جو کمیٹی بنائی ہے، انہوں نے کمیٹی بنائی ہے فیملی کوآرڈینیشن کمیٹی، فیملی کوآرڈینیشن کمیٹی بنائی ہے، اور انہوں نے یہ ساری رپورٹ دی ہے کہ 1 سال کے اندر 1 لاکھ سے زیادہ لو جہاد کے معاملے سامنے آئے۔ یعنی مسلمان لڑکوں نے دوسرے دھرم کی لڑکیوں کو بہکا کر اپنے دھرم میں لانے کی کوشش کری۔ میں نے دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ ابھی تو 1 ہی لاکھ ہے، اگر وہ 1 کروڑ بھی کہہ دے کون روکتا ہے جناب؟ بھئی کاغذ ان کا، پین ان کا، کمپیوٹر ان کا، سرکار ان کی، سارا کچھ ان کا۔ یہ تو اللہ کا شکر ہے وہ 1 لاکھ کہہ رہے ہیں، وہ تو اگر 1 کروڑ کہہ دیں تو بھی آپ نہیں روک سکتے نا ان کو۔ مجھے یہ نہیں معلوم کہ اس کوآرڈینیشن کمیٹی کے ممبر کون ہیں، کون لوگ اس کے ممبر ہیں۔ اس کمیٹی میں کوئی مسلمان بھی ہے کیا؟ اس کمیٹی میں کوئی سکھ ہے؟ اس کمیٹی میں کوئی عیسائی ہے؟ اس کمیٹی میں کوئی جین ہے؟ اس کمیٹی میں کوئی دلت ہے؟ اس کمیٹی میں کوئی SC ST ہے؟ کون ہے وہ کمیٹی؟ کیا ہے؟ پتہ تو لگے نا کون ہے وہ۔ یہ جو رپورٹ دے رہے ہیں لو جہاد کی، تو یہ آخر کمیٹی ہے کون؟ تو وہی بات ہے نا کہ الزام بے بنیاد لگا دیتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے تھے، انہوں نے کہیں جہاد کا لفظ بولا؟ لوگ ہم پہ الزام لگاتے ہیں، جہاد جہاد، یہ جہادی ہیں، جہادی ٹولہ ہے، یہ جہادی ہیں، یہ پیٹرو جہاد کرتے ہیں، یہ لو جہاد کر رہے ہیں۔ میں پڑھ رہا تھا آسام کے اندر ابھی 5-6 مہینے پہلے ایک سیلاب آ گیا تھا، تو وہاں پر جیسے کارپوریشن والے ہوتے ہیں نا، PWD والے ہوتے ہیں، تو وہاں پر بیچارہ کوئی کام کرتا تھا سرکاری، تو اس کے گاؤں میں سیلاب نہیں آیا اور برابر کے گاؤں میں سیلاب آ گیا۔ وہاں ہمارے ہندو بھائی زیادہ رہتے تھے، اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا کہ تو نے سیلاب جہاد کر دیا، فلڈ جہاد، فلڈ جہاد، جیل میں ڈال دیا پکڑ کے کہ تو نے یہ سیلاب جہاد کرا، یہ تو نے نیا طریقہ نکالا ہے۔ بھئی ہمارے دین میں، مذہب میں کہاں ہے جہاد لکھا ہو؟ اور پھر اس کو میڈیا میں دے دیتے۔ میں پڑھ رہا تھا اخبار کے اندر کہ ابھی کچھ دن پہلے ایک ہندوستان کی براڈ کاسٹنگ ایجنسی ہے، نیوز براڈ کاسٹنگ اینڈ ڈیجیٹل اسٹینڈرڈ اتھارٹی، NBADS، وہ چیک کرتے ہیں کہ ٹی وی کے اندر جو پروگرام آ رہے ہیں وہ صحیح ہیں یا غلط ہیں۔ آپ کو معلوم ہے نا، حکومت جو چلتی ہے وہ 4 چیزوں سے چلتی ہے، کوئی بھی حکومت 4 چیزوں سے چلتی ہے۔ سب سے پہلے تو قانون بنانے والے جو پارلیمنٹ ہے، اس کے بعد قانون کو پبلک میں نافذ کرنے والے جو ہماری بھارت سرکار ہے،
تیسرے نمبر پہ اگر کہیں غیر قانونی بات ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، تو اس پر فیصلہ دینے والے وہ عدالت ہے۔ عدالت کے، پارلیمنٹ کے اور سرکار کے کاموں کو پبلک تک پہنچانے والے وہ میڈیا ہے۔ چوتھا استمبھ ہے۔ ایک بلڈنگ بنتی ہے نا تو 4 اس کے پلر ہوتے ہیں۔ ایک پلر ہے پارلیمنٹ، ایک پلر ہے سرکار، ایک پلر ہے عدالت، ایک پلر ہے میڈیا۔ اب آج کل تو میڈیا میں کیا آتا ہے آپ کو خود ہی معلوم ہے، میں کیا بتاؤں، لیکن کبھی کبھی سچ بھی آ جاتا ہے سامنے۔ تو یہ جو NBADS جو نیوز براڈ کاسٹنگ ایجنسی ہے، اس نے ایک بڑے چینل پہ ایکشن لیا، اور ایکشن لے کے اس کو جرمانہ کیا، اس کو نوٹس دیا، اس کو وارننگ دی، اس کو خبردار کیا، اور یہ کہا کہ تم نے یہ جو ایک خاص فرقے کو بدنام کرنے کے لیے کہ یہ فرقہ آبادی بڑھا رہا ہے، تم نے یہ غلط کیا ہے، لہذا تمہارے اوپر اتنا جرمانہ۔ اور یہ کہا کہ اپنے چینل پہ، اپنے ٹی وی پہ یہ شائع کرو خبر کہ ہم نے غلط چھاپی۔ تو اس نے ان کو خبردار کیا، اور اس نے یہ کہا جتنے ویڈیو بنائے ہیں وہ ویڈیو کے جتنے لنک ہیں سارے ختم کرو۔ ایسے ہی 2-3 چینلوں پہ ابھی پچھلے 8-10 دن میں کارروائی ہوئی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں پر بالکل بے بنیاد الزام لگائے جاتے ہیں، اور میں تو یہی چاہتا ہوں کہ ہندوستان کا نام اونچا ہو، انصاف ہو، ہر ایک استمبھ جو ہے وہ اپنا کام کرے۔ مسلمانوں نے 1000 سال یہاں پر رہے، 1450 برس اسلام کو ہو گئے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند کا 2 ٹکڑے کرنے کا معجزہ ہوا تھا، اسی وقت راجا چیرمن پیرمال جو کوڈنگلور کیرالہ کے اندر تھا، اس راجا نے اس چاند کے 2 ٹکڑوں کا معجزہ دیکھا، اور پھر جو کشتی کے اندر مسلمان بزنس مین آئے تھے ان سے معلوم کیا۔ اگر آپ اس دور کو لگائیں گے تو ہمیں تو پھر 1400 سال ہو گئے ہندوستان میں، تو ہمارا 1000 سال کا ریکارڈ کوئی کم ہے؟ کوئی بات نہیں، جو بدنام کرتا ہے بدنام کرے، ہمیں کسی سے لڑائی نہیں کرنی۔